السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یا مقلب القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما۔ اللہ پاک کی حمد و ثناء اور آقا دو جہاں نبی مکرم تاجدار عرب و عجم سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین کی ذات گرامی پر درود و اسلام کے بعد رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایک بار پھر یہ قیمتی لمحات عطا فرمائے کہ ہم خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل ہم بیٹھیں تاکہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ رب کائنات سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے اور ہمیں حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں قرآن حکیم کو صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پھیلانے کا ذریعہ بنائے۔ آپ سب حضرات کو میں خلاصہ قرآن کی اس مجلس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے فضل و کرم اور احسان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے تصدق سے ہم نے خلاصہ قرآن کی گزشتہ مجلس میں سورۃ اللیل، سورۃ والضحیٰ اور الانشراح والتین اور العلق کا خلاصہ اور ان کے مضامین پر تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ آج ہماری گفتگو کا مرکز و محور سورۃ القدر، سورۃ البینہ، سورۃ الزلزال اور العادیات ہیں۔ ان چار صورتوں پر انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں، اس سے پہلے ہم پچھلی صورتوں کے مضامین کا سرسری سا جائزہ لے لیتے ہیں تاکہ ان کا مضامین اچھی طرح ہمارے ذہن نشین ہو جائیں اور نئے آنے والے ناظرین اور ناظرات اور سامعین اور سامعات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلی جو سب سے پہلی صورت ہم نے پڑھی تھی وہ سورۃ اللیل تھی۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا عدد 92 ہے اور یہ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں مختصر اور واضح طور پر انسان کے ارادوں اور کاموں کا ایک دوسرے سے مختلف ہونا اور ان پر ہر ایک کے لیے مختلف نتیجے مرتب ہونا بتایا گیا کہ جیسے دنیا میں مختلف حالات اور باتیں ہیں، ایسے ہی انسان کی کوششیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ جو جیسا راستہ اختیار کرے گا اس کے لیے اس پر چلنے کی سہولتیں جو ہے وہ پیدا کر دی جائیں گی۔ وہ راستہ برا ہو یا اچھا، راستے کے اختیار کرنے کا ذمہ دار خود انسان ہے، لیکن اگر وہ اچھا راستہ اختیار کرے گا، اپنے مقصد کے لیے اچھا راستہ یعنی چوز کرے گا تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اگر برا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا انجام جو ہے وہ برا ہوگا۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ گردش لیل و نہار اور تخلیق نر و مادہ اس امر کے شاہد ہیں کہ اختلاف اعمال میں کامیابی ہدایت ربانی سے ہی حاصل ہوگی۔ اس صورت کا موضوع انسان کے مختلف قسم کے اعمال اور جد و جہد ہے۔ جب اعمال اور جد و جہد کا رخ مختلف ہے تو اس کے نتائج مختلف برآمد ہوں گے۔ صورت کے اختتام پر بتایا گیا کہ اہل ایمان کو رب تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا، جیسے یہاں فرمایا کہ مومن، کافر، اندھیرا، اجالا، اس طرح کی چیزوں کو، تو ہر چیز کا جو نتیجہ ہے وہ مختلف مترتب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ والضحیٰ پہ بڑی تفصیل سے ہم نے گفتگو کی تھی۔ اس سورہ میں 11 آیات ہیں، ایک رکوع، اور اس کے کلمات کی تعداد 40 ہے اور حروف کی تعداد 166 ہے۔ قرآن حکیم کی ترتیب کے لحاظ سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا نمبر 93 ہے اور یہ مکہ کے اندر شروع کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ نازل ہونے کا موقع یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابتدا میں جبریل علیہ السلام ایک دو دفعہ وحی لے کے آئے، پھر وحی کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا، تو اس پر مخالفین جو تھے کفار، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جو ہے وہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور رب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج ہوا، ملال ہوا، غمگین رہنے لگے۔ تھوڑے دن بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی
वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ضالا फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। तो फरमाया कि आपका रब जो है वो ना तो इसने आपको छोड़ा है और ना आपसे नाराज़ हुआ है, बल्कि आइंदा तुझे वो कुछ मिलने वाला है कि तू राज़ी हो जाएगा। वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब रब कायनात इतनी नेमतें आपको अता करेंगे कि आप राज़ी हो जाएंगे। ये सूरह मुबारका गोया नाते हबीब किबरिया है। ये मक्की सूरत है। इसका मौजू जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है और इसमें 4 मज़ामीन बयान हुए हैं। मुखालफीन का रद्द के वो जो कहते थे कि रब मोहम्मद जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हो गया और साथ छोड़ दिया है, उसका रद्द किया गया कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिशारतें दी गईं, 3 एहसानात उनका जिक्र किया गया, 3 फिर वसीयतें की गईं। जैसे इस सूरह मुबारका में आपने देखा है कि फरमाया गया कि ये 3 वसीयतें थी कि ववजदका फ़अम्मल यतीम फला तकहर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। यानी यतीम जो है उसके साथ सख्ती का मामला न करें, जो सदका खैरात मांगने के लिए अगर कोई शख्स आए तो उसको झिड़के ना, और अपने रब की नेमतों का जो है वो इज़हार करें। और इससे पीछे बताया गया कि आप यतीम थे, रब कायनात ने आपको ठिकाना दिया, फिर आपको सही रास्ता दिखाया, फिर आपको गनी कर दिया। तो ये 3 नेमतें थी जिनका उस सूरह मुबारका में जिक्र किया गया। इसके बाद फिर सूरह अल इंशराह है, अलम नशरा। इस सूरह मुबारका में 8 आयात, 1 रुकू, 37 कलिमात और 103 हरूफ हैं। कुरान की तरतीब के लिहाज से इसका अदद जो है वो 94 है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन दिलाया गया कि जैसे रब कायनात ने इससे पहले आपके ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, इसी तरह आइंदा भी रब कायनात आपके ऊपर मेहरबानियाँ करेगा। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। तो रब कायनात ने फरमाया कि जिस तरह रब कायनात ने आपको पहले आपके ऊपर मेहरबानियाँ की हैं, नेमतें अता की हैं, इसी तरह आइंदा भी आपको नेमतें अता करेगा। आपका जिक्र जो है वो बुलंद कर देगा, आपके ऊपर से बोझ उठा देगा। तो यहाँ आप देखें कि फरमाया गया कि आप अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार रहो और आर्जी मुसीबतों से मत घबराओ, यकीनन हर सख्ती के बाद आसानियाँ। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। आपका नाम दुनिया में बुलंद होगा। वरफ़अना लक ज़िक्रक, आप अपने मामूली कामों से फ़ारिग़ हों तो अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाओ। वरफ़अना लक ज़िक्रक, यानी हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। अलम नशरह लक सदरक ववदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्क़ज़ ज़हरक वरफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। जब आप इबादत के बाकी दावत व तबलीग के कामों से फ़ारिग़ हो जाएं तो फिर अल्लाह की इबादत करें और उसमें मेहनत करें और दिल लगा कर इबादत करें इसकी बंदगी में। फिर इस सूरह मुबारका में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दर्जात की बुलंदी और मुस्तक़बिल की बिशारत है। इस सूरह में 4 मज़ामीन बयान हुए हैं। पहला मज़मून ये बयान हुआ कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर अल्लाह ताला के 3 एहसानात का जिक्र किया गया कि आपको शरह सदर, फिर बोझ का हटाना, आपके ज़िक्र को बुलंद करना, मुश्किलात को दूर करने का वादा, आपको तबलीग दावत की ज़िम्मेदारी के बाद इबादत करने का हुक्म और अल्लाह पर तवक्कुल। यानी जो एहसानात थे ये थे 3 के शरह सदर और बोझ का हटाना और आपके ज़िक्र को बुलंद करना। फिर दूसरा जो यानी मज़मून था मुश्किलात को दूर करने का वादा, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा। फिर आपको तबलीग और दावत की ज़िम्मेदारी के बाद इबादत करने का हुक्म, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अल्लाह पर तवक्कुल का हुक्म दिया गया। इसके बाद सूरह अत्तीन थी। इस सूरत में 8 आयात और 1 रुकू है। इसके कलिमात की तादाद 34 और हरूफ 135 हैं। कुरानी तरतीब के लिहाज से इस सूरह मुबारका का नंबर जो है वो 95 है। ये क़ियाम मक्का के इब्तदाई ज़माना में नाजिल हुई। इस सूरत में इंसान की जिस्मानी और रूहानी जो है परवरिश की तरफ इशारा है। इसमें बताया गया है कि इंसान की हर तरह की तरबियत का जो है हमने इंतज़ाम कर दिया। इस सूरह मुबारका में इंजीर, जैतून, तूर सीना और शहर मक्का को बतौर दलील पेश करके फरमाया कि इंसान अपनी फितरत में
بہترین خلقت کا حامل ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات برائی کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، ہم نے تو بڑی عمدہ پیدا کیا ہے اس کو، خوبصورت شکل میں، اس کو روحانی طور پر بھی خوبصورت پیدا کیا، شکل کے طور پر بھی خوبصورت پیدا کیا، ایمان بھی خوبصورت عطا کیا، لیکن کبھی کبھی جب اپنی گراوٹ پہ آتا ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، تو پھر وہ اپنی زندگی کو خواہشات کے تابع ہو کر جانوروں جیسی بنا لیتا ہے۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے وہ 3 امور بیان ہوئے جن کا انسان سے اور اس کے عقیدہ سے تعلق ہے۔ پہلا مضمون جو بیان ہوا وہ نوع انسانی کی تکریم۔ اس تکریم کے مختلف پہلو ہیں، یہاں ان میں سے ایک پہلو کا ذکر ہے، وہ یہ ہے کہ انسان بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ خوبصورتی جسمانی اور ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی ہے اور عقلی اور روحانی کمالات کے اعتبار سے بھی ہے۔ پھر دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ انسان کے ناشکرہ پن اور شیوانی زندگی کا ذکر اور اس کی گراوٹ کا ذکر کیا گیا کہ جب وہ اپنی حیوانی خواہشات کے اوپر عمل کرتا ہے تو پھر اس کی زندگی جو ہے وہ جانوروں جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ رب کائنات جو اس چیز پر قادر ہے کہ وہ انسان کو ایک نطفے سے، ایک قطرے سے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ انسانوں کو مردے ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے۔ اس کے بعد پھر آخری صورت جو کل کی مجلس میں ہم نے پڑھی تھی وہ سورہ العلق تھی۔ اس سورہ مبارکہ میں 19 آیات ہیں، ایک رکوع ہے اور 72 کلمات اور 290 حروف ہیں۔ قرآن کی ترتیب کے لحاظ سے اس سورت کا عدد جو ہے وہ 96 ہے اور یہ مکہ میں ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی، بلکہ اس کی پہلی 5 آیتیں جو ہیں وہ سب سے پہلی وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ بہت دن سے غار ہرا میں اللہ سے لو لگائے بیٹھے تھے، آخر ایک دن جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے اور آقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل نے آپ کو دبا کر کہا کہ اقرا، پھر آپ نے وہی جواب دیا۔ پھر تیسری دفعہ دبا کر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کی مدد سے پڑھیے۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ پڑھے نہیں ہوئے تو رب کے نام کی برکت سے آپ کو سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھا دیں گے۔ تو اللہ کا نام لینا یعنی تمہیں پڑھنا سکھا دے گا، وہ جو صرف جس میں ڈالنا چاہے وہ اس میں پیدا کر سکتا ہے۔ سورہ الق میں جو جیسے میں نے عرض کیا کہ ابتدائی 5 آیات اس کی جو ہیں سب سے پہلی وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار ہرا میں نازل ہوئی۔ انسان کی تخلیق اور قرات و کتابت کے ذریعے تمام مخلوقات پر فضیلت کا ذکر ہے سورہ مبارکہ میں، اور مال و دولت، غرور اور سرکشی کا ذریعہ ہے یہ بتایا گیا۔ وقت کے فرعون ابو جہل کا ذکر ہے۔ اس صورت میں 3 اہم مضامین جو ہیں وہ بیان ہوئے ہیں۔ پہلا مضمون یہ بیان ہوا کہ انسان کی تخلیق میں اللہ کی حکمت، اور اس نے پھر جو ہے قرات و کتابت کے ذریعے انسان کو تمام مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ آیت نمبر 1 سے 5 تک ان مضامین کا جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ پھر دوسرا مضمون یہ بیان کیا گیا کہ مال و دولت کی وجہ سے اللہ کے حکموں کے سامنے سرکشی اور اس کی نعمتوں کا انکار اور اس سے غفلت برتنا، اس کا بتایا گیا کہ اس کا انجام بہت برا ہوگا، آیت نمبر 6 سے لے کر 8 تک کی آیات میں۔ پھر اس امت کے فرعون ابو جہل کا قصہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتا دھمکاتا تھا اور اللہ کی عبادت سے روکتا تھا، آیت نمبر 9 سے لے کر پھر 19 تک کی آیات میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہمارے درس کا آج کا آغاز ہوتا ہے جو سورہ القدر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ رب کائنات نے یہاں فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام، اس رات میں فرشتے اور روح امین جبریل اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں،
یہ صبح تک سلامتی ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ پر اگر آپ غور کریں تو اس سورہ مبارکہ میں جو ہے اب دیکھیں کہ اس میں 30 کلمات ہیں اور اس سورہ مبارکہ میں 115 حروف ہیں، اور اس سورہ مبارکہ میں 5 آیات ہیں، ایک رکوع ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ قرآنی ترتیب کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا عدد 97 ہے، 97، اور یہ مکہ کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں بیان کیا گیا کہ قرآن مجید کا دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول شب قدر میں ہوا، جو رمضان کے آخری عشرہ میں سے کوئی سی رات ہے۔ یہ رات قدر و منزلت کے لحاظ سے 1000 مہینہ سے زیادہ وقت رکھتی ہے، اور اسی رات میں وہ سارے حکم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے سال بھر کے لیے مقرر ہو چکے ہوتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کو ساتھ لے کر نیچے اترتے ہیں، اور اس وقت خیر و برکت کا خاص نزول ہوتا ہے، اور سلامتی کا اور امن و امان کا منظر ساری رات عالم میں صبح کے طلوع ہونے تک چھایا رہتا ہے۔ قرآن اسی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کے ذریعے نازل کیا گیا۔ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے دنیا میں انسان کی ہدایت کے لیے نازل کرنے کا فیصلہ شعبان مبارک کی 15ویں رات کو ہوا، پھر لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا اور بیت العزت میں رکھا گیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے موقع بے موقع تھوڑا تھوڑا کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے، اور 23 سال کی مدت میں پورا قرآن آپ کو پہنچا دیا گیا۔ اسی لیے لیلۃ القدر کی بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کے نزول کی رات ہے۔ اس صورت میں کہا گیا کہ یہ رات جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور اس سے ثواب کی پختہ امید رکھ کر اس رات کو جو عبادت کرے گا اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور وہ اس سے پہلے کر چکا ہوگا، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو بھی اس نے اگر وہ ایمان اور ثواب کی نیت سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرے گا، اس رات کو زندہ کرے گا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جتنے بھی اس سے پہلے اس نے گناہ کیے وہ رب کائنات معاف فرما دیں گے۔ یہ رات کب اور کون سی ہے، اس کی بابت حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے باہر نکلے کہ لوگوں کو اس رات کے بارے میں بتائیں، تو دیکھا کہ 2 شخص آپس میں لڑائی جھگڑا کر رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب باہر آتے ہی دیکھا کہ 2 شخص لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لڑائی کی شامت سے لیلۃ القدر کو تم سے چھپا دیا گیا، اب تم اس کو تلاش کرو گے تو یہ تمہیں ملے گی، اور شاید اسی راتوں میں اسے تلاش کرو، یعنی رمضان کے آخری عشرہ میں طاق راتوں میں۔ تو یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے کہا گیا کہ اب رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اسے تلاش کریں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں جو ہے وہ اعتکاف کی سنت کو زندہ کیا اور جاری رکھا اپنی آخری عمر تک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لے جانے کے بعد آپ کی ازواج مطہرات جو تھیں وہ اعتکاف کرتی تھیں، اور آج بھی امت مسلمہ اس سنت کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ ایک رات جو ہے فرمایا کہ شاید لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا موقع ہاتھ میں آ جائے، کیونکہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے، جیسا کہ سورت سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کی جستجو کی وجہ سے اور راتوں کا جو ہے میں بھی عبادت نصیب ہوگی۔ اس صورت میں لیلۃ القدر کے فضائل اور نزول قرآن کا بیان ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور لیلۃ القدر کی عظمت اور شان یہ ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، گویا اس رات میں خیر اور بلائی کا اتنا بڑا کام ہوا جو انسانی تاریخ کے کسی زمانہ میں نہیں ہوا تھا۔ اس مبارک شب میں فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یہ سورہ جو ہے مکی ہے، اس میں 5 آیات ہیں۔ اس سورت کی ابتدا میں انسانوں پر اللہ کے عظیم احسان کا ذکر ہے، جو کہ کتاب مبین کو نازل کرنے کی ہے سورت میں ہوا۔ اس طرح اس سورت میں لیلۃ القدر کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اس کی پہلی فضیلت یہ ہے
کہ یہ رات جو ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ اور واضح رہے کہ لیلۃ القدر میں نزول قرآن کا معنی یہ ہے کہ اس رات میں اس کے نزول کی ابتدا ہوئی، لیکن قرآن حکیم جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر نازل ہوا۔ تو اس طرح ہم اس سورہ مبارکہ کے چند لطائف پر ذرا غور کر لیتے ہیں۔ اس طرح یہ سورہ مبارکہ ختم ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ القدر مکی صورت ہے۔ اس کا جو سبب نزول تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 1000 تک جو ہے اسلحہ اٹھائے رکھا، اور آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا اور مسلمانوں کے دل میں، آقا دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میری امت کی عمریں بہت کم ہیں، ان کے اعمال بھی کم ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت کو یہ رات عطا فرمائی اور فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کو ایک قرآن کی تلاوت کرنا 1000 مہینوں کی تلاوت سے بہتر ہے، اس رات کو عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس رات کو صدقہ و خیرات کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ یعنی ہر نیکی کا کام اس رات میں جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی بڑا لطیف نقطہ ہے، یہ سمجھنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب اس سورت کو پڑھنے والا اگر اس میں تعمل کرے تو بہت سارے اس میں تعاملات ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں فرمایا کہ ما ادراک، یہ نہیں کہا جاتا کہ وما یدریک، کیونکہ کسی عظیم چیز کے لیے جب قرآن اس طرح کا سوال کرتا ہے تو اس کا جواب دیتا ہے جب ما ادراک کہتا ہے، لیکن جب ما یدریک کہتا ہے تو اس کا جواب نہیں ہوتا۔ جیسے قیامت کے بارے میں فرمایا گیا کہ وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اس کے بارے میں آگے جواب نہیں دیا کہ کب ہوگی، تو یہاں یعنی اس کا جواب دیتا ہے، جیسا کہ سورت میں سوال ہے ما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اس کا جواب دیا گیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں قرآن کی الفاظ کی دقت کو بیان کیا گیا، قرآن کی بلاغت کو، اسلوب کو، پیارے انداز کو، کس انداز میں قرآن ایک خوبصورت انداز میں تصویر کھینچ کے انسانوں کے سامنے رکھتا ہے۔ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ما یدریکا کا کے ساتھ اگر اس کا موازنہ کریں، ما یدریکا کا سوال ہے لیکن اس کا جواب نہیں دیا جاتا، جیسا کہ قرآن حکیم میں نے عرض کیا کہ ما یدریک لعل الساعۃ قریب، یہاں سوال ہے لیکن جواب نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے معین وقت وہ کسی کو نہیں بتایا، اسی کے علم میں ہے، جیسا کہ یہ بات معروف ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں بے شمار لطائف بھی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا یہاں تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، یہ کیوں نہیں کہا کہ تتنزل؟ اب دیکھیں کہ تنزل اور تتنزل میں فرق ہوتا ہے، ان دونوں کلمات کے یعنی درمیان فرق جاننے کے لیے ہمیں اس امر کی ضرورت ہے کہ کلمہ تتنزل پر غور کریں۔ اب دیکھیں جیسے ارشاد ربانی ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ یعنی اہل لغت جو ہیں، علماء لغت، وہ کہتے ہیں کہ جب زیادت المبنى تعقبها فی المعنی، یعنی جب کلمہ کے حروف زیادہ ہوں تو اس کے اضافی معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا والملائکۃ تنزل مرۃ واحدۃ فی العام، یعنی فرشتے ایک دفعہ اس مبارک رات میں نازل ہوتے ہیں، تو اس لیے فرمایا گیا کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ لیلۃ القدر کی رات میں اس لیے یہ صیغہ تنزل کے ساتھ آیا ہے۔ نزول الملائکہ عند الحضار والموت، ہر وقت آتے ہیں، سال کے کسی حصے میں آتے ہیں۔ تنزل پر ایک دفعہ اترنے کے معنی ہیں، اور تتنزل میں تفید و تقرار، یعنی بار بار آنے کے معنی ہیں، یعنی بار بار نازل ہونے کے معنی کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آج ہم ایسی استثنائی رات کے سامنے جس کا بیان کر رہے ہیں، جس کی بہت عظمت ہے، شان ہے، دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ہمارے قدر کو اٹھائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ یہ 27 رمضان المبارک کی جو رات کافی
جو مفسرین نے کہا کہ لیلۃ القدر، بہرحال یعنی طاق راتوں میں تو سب متفق ہیں، اس میں خلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا 27 کو ہے، بعض نے کہا 29 کو ہے، بعض نے کہا طاق راتوں میں، طاق راتوں پر تو سارے متفق ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یعنی اس میں بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ اس جو سورہ مبارکہ میں، چونکہ اگر آپ اس کو اکاؤنٹ کریں تو اس کے کلمات کی تعداد جو ہے وہ 30 ہے، تو اگر آپ یہاں پہنچیں اکاؤنٹ کرتے ہوئے، سلام ہی ضمیر جو ہے یہ یہاں 27 نمبر بنتا ہے اس کا، تو یہ اس رات کی طرف لوٹتی ہے ضمیر منفصل، تو یہاں کہا گیا کہ یہ 27ویں کی رات کو ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ لیلۃ القدر کی کیا فضیلت ہے۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ رمضان میں ہوا، اور یہ کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا احیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اس صورت میں عظیم اشارات ہیں۔ اب دیکھیں کہ القدر کا جو اس میں 5 حروف ہیں، گویا اس طرف اس سورہ مبارکہ میں اشارہ کیا گیا کہ ارکان الاسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 5 ارکان اسلام کی طرف اشارہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی 5 آیات ہیں، گویا اس بات کی دعوت دی گئی کہ انسان جو ہے وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے، جیسا کہ امت کو 5 نمازوں کی ترغیب دے رہی ہے یہ سورہ مبارکہ۔ پھر اب یہاں دیکھیں کہ اسی طرح یہ سورہ جو ہے قرآن کے نزول کے بارے میں گفتگو پر مشتمل ہے، اور لیلۃ القدر کی فضیلت باقی سارے ایام اور مہینوں کے بارے میں اس کے انوار اور اس کی پاکیزہ تجلیات کی وجہ سے ہے، اور روحانی فیوزات کی وجہ سے ہے، اور برکات کی وجہ سے ہے، اور سلامتی اور امن کی وجہ سے ہے، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ اور جیسا کہ اس میں اس بات کا بھی بیان ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں طلوع فجر تک اس عظیم رات کے عظیم عظمت اور فضیلت کی وجہ سے، اور یہ رات اللہ کے نزدیک 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہاں بعض مفسرین نے کہا کہ سمیت لیلۃ القدر لعظمتها وقدرها وشرفها، یعنی لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اس کے قدر کی وجہ سے، اس کے شرف کی وجہ سے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ انزال القرآن، یعنی قرآن لوح محفوظ پر نازل ہوا، پھر اس کے بعد یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل کے ذریعے جو ہے وہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے، یعنی نزول قرآن سے مراد لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نزول ہے۔ اس کے بعد پھر جبریل علیہ السلام کے ذریعے 23 سال کی مدت میں اس کا نزول ہوا۔ تو فرمایا انزل اللہ القرآن جملۃ واحدہ من اللوح المحفوظ الی بیت العزہ من السماء الدنیا ثم نزل مفصلا بحسب الوقاء فی 23 سنہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کو تفسیر ابن قرطبی نے جامع احکام القرآن میں، تفسیر خازن نے، کشاف نے، زمشری نے، اسی طرح ابن کثیر نے، بے شمار مفسرین نے اس کو ذکر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی اس کی تعظیم کی وجہ سے، تفخیم کی وجہ سے بتایا گیا۔ جب آپ دیکھیں کہ سوال کرتے ہیں، اگر آپ ایک بچہ ہے تو آپ اپنا ہاتھ بند کر لیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پتہ ہے ہاتھ میں کیا ہے، تو اس کے دل میں اور اشتیاق پیدا ہوتا ہے۔ تو رب کائنات نے جب یہ فرمایا کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تو مومنین کے دلوں میں اور اشتیاق پیدا ہوا کہ یہ کتنی عظمت اور رفعت برکت والی رات ہے کہ جس کے بارے میں رب کائنات ہمیں اشتیاق دلا رہے ہیں۔ اور رب کائنات نے پھر خود ہی فرما دیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی اس کا جو تعظیم ہے، اس کا جو اشتیاق ہے، اس کی وجہ سے یہ خبر دی گئی کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ تو پھر اس میں یعنی بعض لوگوں نے اور بھی اقسام بیان کی ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس کی عظمت کی وجہ سے،
اس کے فضل کی وجہ سے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، پھر قرآن کے نزول کی وجہ سے چونکہ جشن نزول قرآن ہے اس رات میں، پھر عمل صالح لیلۃ القدر میں ہر عمل جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہیں ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا سبب نزول جو تھا، فرمایا گیا کہ قد روی ان رجلا لبس السلاح وجاهد في سبيل الله 1000 شهر فأجب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من ذلك وتمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فقال يا رب جعلت أمتي أكثر الأمم أعمارا وأقلها أعمالا فأتاه ليلة القدر جعلت أمتي أكثر الأمم أعمارا وقال ليلة القدر خير لك ولأمتك من 1000 شهر جهد فيها ذلك الرجل۔ یعنی اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تعجب ہوا کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص 1000 سال تک اس نے اسلحہ اٹھایا، تو پھر اس پر رب کائنات نے فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کا ہر عمل جو ہے اس 1000 سال کی عبادت سے جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے جو ہے وہ بہتر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہاں جیسے میں نے فرمایا کہ تنزل اور تتنزل ہوتا ہے بار بار اترنا، تو یہاں فرمایا گیا کہ تنزل الملائکہ، تو چونکہ یہ رات سال میں ایک مرتبہ آتی ہے اور ایک ہی مرتبہ اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، لیکن باقی جگہوں پہ جیسے وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، چونکہ جب روح قبض کرنے کے لیے رزق اتارنے کے لیے بار بار نازل ہوتے ہیں، تو وہاں فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ دیکھیں کہ اس میں بلاغت کے بھی بہت سارے پہلو ہیں، یعنی اب دیکھیں کہ یعنی اس سورہ مبارکہ میں یعنی 30 آیات ہیں، تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ 30 آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ رمضان مبارک کے 30 دن ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ یہاں یعنی اس سورہ مبارکہ میں یعنی 3 دفعہ لیلۃ القدر جو ہے وہ آیا، اور لیلۃ القدر میں جو ہیں وہ 9 حروف ہیں، اور 9 کو اگر آپ 3 کے ساتھ ضرب دیں تو پھر 27 بن جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے بھی بعض لوگوں نے استدلال کیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27 رمضان مبارک کو ہے۔ پھر آپ دیکھیں استفہام اس کی تعظیم اور تفخیم کی وجہ سے کہ ما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر خاص کا ذکر خاص کے بعد عام فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، چونکہ امین جبریل علیہ السلام جو ہیں ان کا مرتبہ باقی فرشتوں سے اعلیٰ ہے، تو ان کا خاص ذکر کیا۔ پھر یعنی آپ دیکھیں یہاں اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ فواصل پر غور کریں، آیتوں کے اختتام پر غور کریں، ان انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ دیکھیں کس طرح تنسیق کوارڈینیشن ہے آیات میں، کس طرح یعنی بلاغت ہے، اعجاز ہے قرآن کا۔ تو اس کے بعد جو اگلی سورہ مبارکہ ہے وہ سورۃ البینہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من اللہ يتلو صحفا مطہرہ فیہا کتبا قیمہ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ کافر ہو گئے اور مشرقین اس وقت تک کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آ جاتی، یعنی ایسا کوئی پیغمبر نہ آ جاتا جو انہیں ہدایت دیتا۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، وہ دلیل اللہ کی طرف سے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، اور جو ان پر پاکیزہ اوراق یعنی قرآن کی تلاوت فرماتے ہیں۔ فیہا کتب قیمہ، جن میں درست اور مستحکم احکام درج ہیں، یعنی ساری کتابوں کے احکامات اس میں آگے۔ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینۃ، ان اہل ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے والے اور آپ کی شان اقدس کو پہچاننے کے بارے میں کوئی پھوٹ نہ پڑی تھی، مگر اس کے بعد کہ جب بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن دلیل آئی تو اس کے بعد وہ بام آپس میں بٹ گئے۔ اس سے پہلے یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ رسول آئے گا تو ہماری مدد کرے گا، وہی رسول ہے جس پر ایمان لائیں گے، لیکن جب وہ ساری نشانیوں کے ساتھ تشریف لائے تو اس وقت یہ آپس میں بٹ گئے، اور کوئی ان پر ایمان لے آیا اور کوئی حسد اور بغض اور اناد اور ہٹ درمی کے باعث اس نے انکار کر دیا۔ پھر فرمایا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء
वयुक़ीमुस्सलात वयुतुज़्ज़का वज़ालिका दीनुल क़य्यिम, हालांकि इन्हें फ़कत यही हुक्म दिया गया था कि सिर्फ इसी के लिए अपने दीन को खालिस करते रहें, अल्लाह की इबादत करें, हर बातिल से जुदा होकर हक़ की तरफ यकसुई पैदा करें और जो नमाज कायम करें, ज़कात दिया करें, और यही सीधा और मजबूत दीन है। फिर फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीन फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया, ये शर्रुल बरिया हैं, यानी बेशक जो लोग अहले किताब में से काफर होंगे, मुशरकीन सब दोज़ख की आग में पड़े होंगे, वो हमेशा में यही रहने वाले हैं, और यही लोग जो हैं बदतरीन मखलूक हैं, शर्रुल बरिया। तो इसके बाद फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात उलाइका हुम खैरुल बरिया, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे वही लोग सारी मखलूक से बेहतर हैं। जज़ाउहुम इंद रब्बिहिम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहा अल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन ज़ालिका लिमन खशिय रब्बह। फरमाया कि इनकी जज़ा इनके रब के हजूर दायमी रिहाइश के बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, वो इनमें हमेशा हमेशा रहेंगे, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये मकाम इस शख्स के लिए है जो अपने रब से जो है खाइफ रहा। अब यहाँ देखें कि इस सूरह मुबारका पर अगर आप गौर करें तो इसकी 8 आयात हैं, इसके एक रकू है और इसके कलिमात की तादाद जो है वो 95 है और हरूफ की तादाद 413 है। कुरानी तरतीब के लिहाज से इस सूरह मुबारका का नंबर जो है वो 98 है, 98, और ये मदीना में हिजरत के इब्तदाई ज़माना में नाजिल हुई, पहले साल में। इसमें वाज़ह किया गया कि दुनिया में दुनियादार और बेदीन दोनों की हालत ख़राब हो चुकी थी। यहूद और नसारा और मुशरिक जो थे दोनों अल्लाह का इनकार कर बैठे थे, अपने माबूद अलग अलग बनाकर फ़िरक़ों में बट गए थे और आपस में लड़ाई झगड़े और फसाद का बाज़ार गर्म कर रखा था। कोई अक्लमंद या आरजू और आदमी ऐसा न था जो लोगों को समझाकर सीधे रास्ते पर डाल दे। एक फ़कत यही सूरत रह गई थी कि एक बड़े मर्तबे वाला अजीम शान वाला अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और साफ़ सुथरी आयतें पढ़कर सुनाए जिनमें सारी पक्की और पुख्ता बातें मौजूद हैं। चनाचे वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया और बात बिल्कुल वाज़ह हो गई, लेकिन फिर भी ज़िद और हठधर्मी की बुनियाद पर बाज़ लोग जो है वो फ़िरका बंदी और झगड़ों में फंसे हुए हैं। हालांकि इनको इत्तफाक और इत्तेहाद का गुर बता दिया गया कि अल्लाह को एक मानो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, यही असल दीन है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो झगड़ों में पड़े। अब देखें कि सारी अलामात हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानने के बावजूद ये इनके जो उलमा थे, जो स्कॉलर्स थे, वो लोगों को कहते थे कि इन आयात को छुपा लो, ये मुसलमानों को न बताओ वरना क़यामत के दिन आपके ख़िलाफ़ इसको जिद के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो इन्होंने इनकार किया, मगर उन्होंने इसे क्यों नहीं माना? हठधर्मी की वजह से, हसद की वजह से, बुग़्ज़ की वजह से। अब ये अहले किताब और मुशरिक लोग भी सुन लें कि वो बदतरीन मखलूक हैं और मरने के बाद हमेशा के लिए दोज़ख में दाखिल कर दिए जाएंगे, और फिर जो लोग ईमान लाएंगे और नेक कामों में इस दुनिया के अंदर लगे रहेंगे वो बेहतरीन मखलूक हैं। इन्हें मरने के बाद जन्नत मिलेगी और वो अल्लाह से और अल्लाह इनसे राज़ी हो जाएगा और वो हमेशा वही रहेंगे। नजात का असल रास्ता जो है वो अल्लाह का डर है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर ऐसी जगहों से उसे रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ उसका वहम व गुमान भी नहीं होता। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शायद इसी आयत की तशरीह अपने इशार में इस तरह की कि अलैका बितक़्वल्लाह इन कुन्त गाफ़िला यातीकल अर्ज़ाक़ु मिन हैसु ला तदरी। अगर तुम अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो तो अल्लाह का ज़िक्र करो, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हें ऐसे जगहों से रिज़्क़ देगा जहाँ तुम्हारा वहम व गुमान भी नहीं होगा। तो इस सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया ख़ुद रिसालत की एक रोशन दलील है। कोई अमल बग़ैर ईमान के और ईमान बग़ैर इखलास के मोतबर नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को इसी बुनियाद पर दावत दी। कुफ्र और शिरक वाले बदतरीन मखलूक हैं, हमेशा जहन्नम में रहेंगे, जबकि ईमान और अमाल सालिया वाले बेहतरीन मखलूक हैं, इनको जन्नत की अब्दी नियामतें और रब की रज़ा हासिल होगी। इस सूरत में अब देखें कि यहाँ बयान किया गया कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया
کہ خدمت دین محمدی نیز کہ یہی دین شرع سے چلا آ رہا ہے، اور پھر دین کی بنیادی تعلیمات کیا ہیں، نیز یہی کہ دین شروع سے چلا آ رہا ہے، اور ماننے والے جو ہیں وہ خیر البریہ ہیں اور انکار کرنے والے شر البریہ ہیں۔ اہل کتاب اور دنیا بھر کے کافر مشرک جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنے رسالت پر روشن دلیل ہو، جو پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سنائے۔ اس کے بعد فرمایا تمام انبیاء کا طریقہ ایک ہی رہا ہے، اور وہ یکسو اور یک رخ ہو کر اللہ کی عبادت قائم کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہی درست راستہ ہے۔ واضح ہدایت آ جانے کے بعد کفر اور شرک میں مبتلا رہنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بدترین عذاب کے جو ہے مستحق ہوں گے، اور ایمان والے اور نیک بہتر مخلوق ہیں، یہ سدا بار جنت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس شخص کے لیے ہے جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہو۔ تو سورہ بینہ جو ہے یہ مدنی ہے، اس میں 8 آیات ہیں، اس میں 3 امور سے باز کی گئی۔ اہل کتاب کا خاتم الانبیاء کی رسالت کے بارے میں موقف کہ یہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ یہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے گا۔ جب اس کے برعکس ہوا تو اب انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بینہ اور حجت اور دلیل قرار دیا گیا۔ پھر دوسرا مضمون اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ سورت دین اور ایمان کی بنیاد کی نشاندہی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ اخلاص، کوئی عمل جو ہے اخلاص کے بغیر ممکن نہیں، اور ایمان جو ہے وہ کوئی ایمان اخلاص کے بغیر معتبر نہیں۔ ہر نبی نے یہی دعوت دی۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اشقیاء اور سعداء کا تذکرہ کیا گیا، یعنی دونوں میں فرق ہے، مومن اور کافر میں، دونوں کا یہ انجام جو ہے سورہ مبارکہ بیان کرتی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ ان سورہ مبارکہ میں اگر آپ دیکھیں تو بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا بیان کیا گیا کہ وہ ناگزیر تھی ہدایت کے لیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو تھا کہ یقیم الصلاۃ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ۔ پھر بلند مرتبے والے مومنین ان کے بارے میں جزاء من ربهم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے اگلی صورت وہ سورہ زلزال ہے۔ تو اگر آپ یہاں سورہ زلزال پر غور کریں تو اب دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے 8 آیات ہیں، 1 رکوع اور 37 کلمات ہیں، اور 158 کلمات ہیں اس سورہ مبارکہ میں۔ قرآنی ترتیب کے مطابق اس سورہ کا عدد جو ہے وہ 99 ہے۔ یہ مدینہ کے شروع کے زمانہ میں نازل ہوئی۔ اس میں انسان کو اس سخت واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی جس کا نام قیامت ہے۔ اس میں انسان کو اس سخت یعنی واقعہ کی طرف توجہ دلائی گئی جب قیامت قائم ہوگی، جب خدا مند عالم زمین کو حکم دے گا، زمین اپنے اندر سے ہر چیز اگل دے گی، انسانوں کو تعجب ہوگا کہ یہ زمین کو آج کیا ہو گیا، سب مردے قبروں سے باہر نکل آئیں گے، زمین کے اندر جتنی بھی معدنیات ہیں زمین باہر پھینک دے گی، پہاڑ وغیرہ باقی نہیں رہیں گے، سخت زلزلہ آئے گا، جتنا زلزلہ آ سکتا ہے اللہ کے حکم سے زمین جو ہے ہل جائے گی، ساری اونچی عمارتیں، پہاڑ، ٹیلے وغیرہ سب ختم ہو جائیں گے، ساری زمین جو ہے وہ ہموار اور چٹھیل میدان ہو جائے گی، اور اپنی اندر کی ساری چیزیں جو ہے وہ باہر پھینک دے گی۔ اور اس دن انسانوں کو تعجب ہوگا کہ آج زمین کو کیا ہو گیا، اور سارے انسان حیرت زدہ ہو کر کہیں گے کہ زمین کو کیا ہو گیا۔ اس وقت زمین اپنی ساری خبریں کیا ڈالے گی کہ میرے اوپر فلاں فلاں یہ آدمی گناہ کرتا تھا، یہاں اس جگہ پر چوری کی جاتی تھی، نعوذ باللہ اس جگہ پر زنا کیا جاتا تھا، اس جگہ پر شراب پی جاتی تھی، اس جگہ پر جوا کھیلا جاتا تھا، اس جگہ پر خیانت کی جاتی تھی، اس جگہ پر لوگوں کا حق کھایا جاتا تھا۔ ایک ایک چیز جو ہے کھل کے سامنے آ جائے گی، اور اس دن پتہ چل جائے گا کہ ہم کیسے یہ یعنی خیانت کرتے ہیں اللہ کے مال میں، ہم کیسے جھوٹ بولتے ہیں، ہم کیسے دوسرے لوگوں کے حقوق کھاتے ہیں،
ہم کیسے دوسرے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں۔ کوئی چیز بھی اس دن پوشیدہ نہیں رہے گی۔ جن چیزوں کو ہم اس دنیا کی زندگی میں چھپاتے ہیں انسانوں سے آپ چھپا سکتے ہیں، لیکن رب کائنات سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ کرام کاتبین آپ کی ایک ایک چیز کو لکھ رہے ہیں۔ اس دن آپ کا نامہ اعمال کھول کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور رب کائنات کو تو درختوں کے پتوں کے بارے میں بھی پتہ ہے، اور ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ بھی رب کائنات کو پتہ ہے۔ اس کے علم سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اور نہ ہم پوشیدہ رکھ سکتے ہیں رب کائنات کے علم سے۔ اس کا علم جو ہے وہ وسیع ہے، ہر ذرہ ذرہ کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے وہ علم ہے۔ پھر اب دیکھیں کہ اس دن ہر ایک کے اعمال اس کے سامنے رکھے جائیں گے، ہر ایک اپنی ذرہ ذرہ بلائی اور برائی جو اس نے کی ہوگی اپنے سامنے دیکھ لے گا۔ اس کے بعد اب دیکھیں یہاں کہ اس سورہ مبارکہ میں اگر آپ غور کریں تو یہاں بتایا گیا کہ قیامت کا زلزلہ جو ہے اور اس کے احوال کا تذکرہ ہے۔ جب قیامت کے باعث زمین ہلائی جائے گی، اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر پھینکے گی، انسان حیران ہو کر کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا۔ اور اس دن پھر جو ہے خدا کے حکم سے زمین اپنی داستان سنائے گی کہ کون اس پر کیا کرتا رہا ہے۔ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر نکلیں گے، ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور وہ اس کے مطابق ثواب یا عذاب پائے گا۔ جس کے اعمال میں ایک ذرہ برابر نیکی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ایک ذرہ برابر جو ہے برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ تو اس طرح اب یہاں دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جو ہے کس طرح ہمیں بتایا گیا کہ اس دن زمین کا ایک اور حال ظاہر ہوگا، جو اس کے کا رب اسے حکم دے گا کہ آج وہ سب باتیں بتا دے جو انسان تیرے اوپر رہتے ہوئے کرتے تھے۔ چنانچہ زمین کا ہر حصہ وہ ساری باتیں بیان کر دے گا جو کسی انسان نے وہاں کی ہوں گی۔ کہیں سے آواز آئے گی کہ یہاں چوری کی گئی، کہیں سے آواز آئے گی کہ یہاں ڈاکہ ڈالا گیا، کہیں سے آواز آئے گی یہاں ظلم و ستم کیا گیا، کہیں سے آواز آئے گی یہاں شراب پیا گیا، کہیں سے آواز آئے گی یہاں لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کیا گیا، اور کہیں سے آواز آئے گی کہ یہاں لوگوں کے حقوق ہڑپ کیے گئے۔ اور اس طرح جو ہے لوگ پھر ٹولیوں میں، کہیں چوروں کی ٹولی ہوگی، کہیں رازدانوں کی ٹولی ہوگی، کہیں ڈاکوں کی ٹولی ہوگی، کہیں ظلم و ستم کرنے والوں کی ٹولی ہوگی، کہیں شراب پینے والوں کی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سارے لوگ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں قیامت اور خوفناک زلزلے کا ذکر ہے۔ زمین سب اگل دے گی، ذرہ بر بھی نیکی ہو یا بدی وہ ظاہر ہو جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، جیسے شروع میں نے عرض کیا۔ اس میں 8 آیات ہیں۔ مدنی ہونے کے باوجود اگر اس کے موضوع پر اور مضامین پر آپ غور کریں تو مکی صورتوں جیسا ہے۔ یہ صورت 2 مقاصد پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں زلزلے کی خبر دی گئی جو قیامت سے پہلے واقعہ ہوگا، اور سارے انسان اپنی قبروں سے یا جہاں بھی وہ ہوں گے کھڑے ہو جائیں گے۔ چونکہ مسلمان تو قبروں میں دفن کرتے ہیں، بعض لوگ جلا دیتے ہیں، تو وہ سارے جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے وہ سارے اس جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اس دن زمین انسان کے حال پر گواہی دے گی۔ پھر لوگ اصحاب کتاب کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ پھر ان کے اعمال کے مطابق انہیں 2 قسموں میں، 2 گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، شقی اور سعید۔ ایک شقی لوگوں کا گروہ ہوگا جو ڈاکہ ڈالتے تھے، جو چوریاں کرتے تھے، جو شراب پیتے تھے، جو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرتے تھے، اور دوسرا سعید جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے، جو ایک ایک چیز پر جب عمل کرتے تھے تو دیکھتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک اپنے چھوٹے اعمال کی جو ہے جزا دیکھ لے گا۔ یعنی اگر اس مومن نے ایک چھوٹا سا بھی عمل کیا ہوگا تو اس کی جزا اس کو دی جائے گی، اور اگر ایک کافر اور مشرک نے چھوٹا سا برا عمل کیا ہوگا تو اس کی سزا ملے گی۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو اس طرح یہ سورہ زلزال کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ یہاں افشاء راز کے بارے میں بتایا گیا کہ زمین اس دن انسانوں کے سارے راز اگل دے گی۔ عجیب منظر ہوگا، ذرا تصور کریں۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا، رشتہ دار رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، دوست دوستوں کو نہیں پہچانیں گے۔ اس دن جو دودھ پلانے والی اپنے بچوں کو پھینک دیں گی، حاملہ عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے حمل جو ہے ان کے گر جائیں گے خوف کی وجہ سے،
اور لوگ یہ محسوس کریں گے کہ اس دن لوگوں نے شاید نعوذ باللہ نشہ کیا ہوا ہے شراب کا. تری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید. وہ عذاب جو اللہ کا ہے اس کے ڈر کی وجہ سے ان کی یہ کیفیت ہوگی. اس دن کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے اللہ کی اذن کے بغیر. اور دیکھیں اس دن جب ہر انسان یہ کہہ رہا ہوگا کہ رب نفسی نفسی، اس دن بھی عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوں گے کہ رب امتی رب امتی. اللہ اکبر. تو اس لیے آج اس نبی کے اوپر جو اس نبی کا معجزہ خالدہ ہے قرآن، اس سے ہمارا سلوک یہ نہیں ہونا چاہیے جو ہم کر رہے ہیں. آج ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن کریم کے حقوق ادا کریں، قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھیں، سمجھیں، اس میں غور و فکر کریں، تدبر کریں، اس پر عمل کریں، اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچائیں. جیسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اب یہ امت مسلمہ کے ہر فرد کا جو ہے فریضہ ہے کہ وہ اس قرآن کا امن اور محبت کا پیغام جو ہے، جو فلاح اور کامیابی کا پیغام ہے، جو انسانوں کو آگ سے چھٹکارا دلانے کا پیغام ہے، جو انسانوں کی فرحت اور مسرت کا پیغام ہے، یہ پیغام ہر انسان تک پہنچائے تاکہ تمام انسانیت جو ہے اس کو آگ سے چھٹکارا مل سکے. یہ مسلمان جو ہے عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے یہ خواہش رکھتے تھے کہ وہ آگ سے اس کو چھٹکارا مل جائے اور وہ دار اسلام میں داخل ہو جائے. مومن کسی طرح بھی کسی کے لیے برا نہیں چاہتا. ہمیشہ یعنی غیر مسلموں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ انہیں ایمان کی ہدایت نصیب کر دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ان کو ایمان کا نور عطا کر دے. تو اس سے اگلی پھر جو سورت ہے وہ سورہ العادیات ہے. سورہ عادیات جو ہے یہ قرآنی ترتیب کے مطابق اس سورہ مبارکہ کا عدد جو ہے وہ 100 ہے، اور یہ مکہ کے قیام کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں انسان کی توجہ جو ہے وہ گھوڑوں کی طرف مبذول کروائی گئی، چونکہ گھوڑا عربوں کے ہاں ایسا جانور ہے کہ جو بڑا وفادار ہوتا ہے، اپنے مالک کی وفاداری کرتا ہے، اپنے مالک کے لیے جان تک قربان کر دیتا ہے، جان تک کی بازی لگا دیتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ انسان کیا جانوروں سے بھی گیا گزرا ہے کہ جو اپنے مالک کے ساتھ وفاداری نہیں کرتا، جو اپنے مالک کی خدمت نہیں کرتا، جو اپنے مالک کی عبادت نہیں کرتا، جو اپنے مالک کے احکامات پر عمل نہیں کرتا. یہ جانور ہوتے ہوئے اتنا وفادار ہے کہ اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا، اپنے مالک کے لیے قربان کر دیتا ہے. تو یہ انسان ہوتے ہوئے اس کو اپنے مالک کا خیال نہیں، جس مالک نے اس کو پیدا کیا، جو اس کی ساری ضروریات کو پورا کرتا ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا رازق ہے، جس نے اس کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور جو اس کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اور وہی اس کی ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے. اور حالانکہ یہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھوں سے گھوڑے کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے، کس طرح اس کی وفاداری کرتا ہے، اور اپنے یعنی مالک کا کتنا خیال رکھتا ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ اپنا رب اور مالک یعنی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اسے یہ بھی خیال نہیں آتا کہ ایک میرا رب بھی ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا خالق ہے، جو میرا رازق ہے. تو فرمایا کہ عنقریب قبروں میں سب دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. تو اس وقت پھر ساری چیزوں کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور دلوں میں جو خیالات بھرے ہوئے تھے وہ سب ظاہر ہو جائیں گے. جو باتیں پوشیدہ تھیں اس روز انسان سمجھے گا، اور اس کو جتلا بھی دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے آلات سے خوب واقف ہے. اب دیکھیں کہ کیا انسان کو اس سے یہ سبق نہیں سیکھنا چاہیے کہ وہ اپنے مالک کی خدمت کرے، دل و جان سے حاضر رہے، اور جو حکم وہ فوراً بجا لائے. افسوس ہے برخلاف اس کے کہ انسان اپنے رب کا احسان بھول جاتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے. جب کوئی نعمت ملتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، اتراتا ہے، اس پہ اترانا شروع کر دیتا ہے، غرور و گھمنڈ کرتا ہے، اور کہتا ہے میرا رب بڑا کریم ہے، مجھے نعمتیں عطا کی. اور جب تھوڑی تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت کہتا ہے کہ او یہ ساری مصیبتیں اور تکلیفیں یہ میرے لیے رکھی ہوئی تھیں، اللہ نے غریب بھی مجھے بنانا تھا، اور مصیبتیں بھی میرے لیے رکھی تھیں، تکلیفیں بھی میرے لیے تھیں. تو اس وقت یعنی رب کو بھول جاتا ہے. پھر جب تکلیفیں آتی ہیں تو لمبی لمبی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے رب کائنات کے سامنے. جب رب پھر آسانی فرما دیتا ہے پھر اسے دور بھاگنا شروع کر دیتا ہے. تو یعنی اللہ سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے؟ کہاں بھاگیں گے ہم؟ یہ تو ہم اپنا خسارہ کر رہے ہیں کہ ہم اگر قرآن پر عمل نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خسارہ ہے.
اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو یہ ہمارا خسارہ ہے، چونکہ اس دن ساری چیزوں کا پول جو ہے وہ کھل جائے گا۔ یہاں دنیاوی زندگی میں ٹھیک ہے انسان، ہاں، اور آج کل کے جو وسائل ہیں ان میں تو انسان بھی انسانوں کو کی بہت ساری باتوں کو جان لیتے ہیں، اور وہ تو رب کی ذات ہے، اس سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے۔ اب پھر یہاں دیکھیں کہ فرمایا حالانکہ یہ گھوڑوں اور بعض جانوروں کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اس قدر خود غرضی ہے کہ دنیا میں مال متاع جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جب کچھ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے تو مگن ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور رب کا خیال بھی نہیں کرتا۔ اس کو یہ نہیں معلوم کہ ایک دن جو کہ قبروں میں گڑا ہوا ہے سب کچھ باہر نکال دیا جائے گا، جو دفنایا ہوا ہے قبروں میں، اور انسان کے دل میں جو کچھ خیالات ہیں اس نے پوشیدہ رکھے ہوئے وہ سب ظاہر کر دیے جائیں گے، سب کچھ کھلا سامنے رکھ دیا جائے گا، اور اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے تمام راز جو ہیں ان کے حال سے وہ واقف ہیں۔ اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی اور غفلت کا پردہ سامنے سے ہٹ جائے گا، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الناس نیام انتبہوا اذا ماتوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو اس وقت ان غفلت کی نیند سے بیدار ہوں گے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ انسان دنیا کی زندگی کے لیے کتنے یعنی تگ و دو کرتا ہے اس مال و دولت کے جمع کرنے کے لیے۔ امام شافعی سے کسی شخص نے پوچھا کہ انسان کا پیٹ کیا چیز بھرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ لا یملأ بطن ابن آدم الا بالتراب، یہ حدیث پاک بھی ہے کہ انسان کے پیٹ کو اس قبر کی مٹی بھرے گی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا اگر ایک اس کو وادی ملتی ہے سونے کی تو دوسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے، دوسری ملتی ہے تو تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے، کبھی بھی پیٹ بھرتا نہیں ہے۔ کبھی بھی انسان کی خواہشات ان دولت سے، چوپایوں سے، سونے چاندی سے، مکانات سے، عمارات سے یعنی ختم نہیں ہوتی۔ ایک مکان ملتا ہے تو دوسرا خریدنے کے چکر میں ہوتا ہے، دوسرا ملتا ہے تو تیسرے کے چکر میں لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں فرمایا کہ اس میں انسان کو سرزنش کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ مالک کی وفاداری اور شکر گزاری سے کیا گھوڑوں سے بھی کیا گزرا ہے۔ گھوڑا اپنے مالک کی خاطر جان تک کی بازی لگا دیتا ہے اور ایک اشارے میں جدھر کہے وہ چل پڑتا ہے، لیکن انسان کو اس کا بھی پتہ بہت کم ہے کہ اس کا ایک رب بھی ہے جو اس کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے، جو اس کو ہر چیز مہیا کرتا ہے، جو اس کو ہر چیز دیتا ہے، کہ اسے اس کا شکر گزار اور فرمانبردار ہو کر رہنا چاہیے۔ انسان دنیا کے فائدے اور مال و متاع جمع کرنے کے دھن میں لگا رہتا ہے، حالانکہ گھوڑوں اور دیگر جانوروں کو دیکھتا ہے کہ وہ اپنے مالک کے کیسے فرمانبردار ہیں۔ ایک دن وہ زمین میں اٹھ کر اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا، جس دن یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن رب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جس دن کوئی کسی کا کام نہیں ہوگا۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن نہ مال کام آئے گا نہ آپ کی اولاد کام آئے گی، سوائے اس کے کہ جو انسان قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کام آئے گا، آپ کے اچھے اعمال کام آئیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہمارے پاس فرصت ہے کہ ہم اچھے اعمال کر لیں۔ اب دیکھیں یہاں کہ فرمایا کہ اس دن سارا حال جو ہے وہ کھول کے بیان کر دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گھوڑوں کی قسم بطور دلیل یعنی پیش کر کے فرمایا کہ انسان بڑا ہی جو ہے وہ ناشکرا ہے، کیونکہ وہ دولت کی محبت میں مگن ہے۔ گھوڑوں کی ان جان فشانیوں، جان بازیوں اور قربانیوں کو دیکھو، وہ اپنے آقا جو ہے کہ کس طرح وفاداری کرتے ہیں، اطاعت اور خدمت میں گزارتے ہیں۔ دوسری طرف انسان کی ناشکری کس قدر افسوس کی بات ہے کہ وہ ایوانوں سے بھی سبق نہیں سیکھتا، یعنی وہ اپنے رب کا احسان فرموشی کر کے اپنے مال کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ کہاں اور کب تک اس کو چھپائے گا۔ ایک دن زمین کے سارے خزانے جو ہیں اور دلوں کے سارے بید کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہے، جبکہ انسان ناشکر گزاری اور مال کی شدید محبت میں گرفتار ہے۔ موت کے بعد ساری ناشکریوں اور نافرمانیوں کی پاداش میں سخت سزا ہوگی۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے مکی ہے، اس میں 11 آیات ہیں، اس میں 3 اہم مضامین بیان ہوئے۔ پہلا یہ مضمون بیان ہوا کہ مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھا کر فرمایا گیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، اور اس کے ناشکرا ہونے پر خود اس کے اپنے اعمال گواہ ہیں۔
پھر انسان کی فطرت اور طبیعت یہ بتائی گئی کہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے. اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو دوسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے، دوسری ملتی ہے تو تیسری کی تلاش میں لگ جاتا ہے. اس کا کبھی بھی پیٹ جو ہے وہ بھرتا نہیں، خواہشات اس کی ختم نہیں ہوتی. پھر انسان کو ان اعمال صالحہ پر برانگیخت کیا گیا جو اسے اس وقت فائدہ دیں گے جب اسے حساب اور جزا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور بندوں کے سینوں میں جو راز محفوظ ہیں اس دن وہ راز جو ہے وہ سب سامنے آ جائیں گے. زمین بھی اس دن راز اگل دے گی. زمین تو زمین، انسانوں کے اپنے اعضاء جو ایک ایک اس کے خلاف گواہی دے گا اس دن. تو اس لیے اب دیکھیں کہ ہماری یہ شاید وہ سوچ جو ہے ناقص عقل، کم خیالی ہے کہ ہم اپنے اعمال کو چھپا رہے ہیں دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں. رب کائنات نے کفار کو بھی کہا کہ چند دن جیو، مزے پیو، لیکن پھر آنا ہمارے پاس ہے. تو اس لیے آج امت مسلمہ کو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف واپس لوٹیں. اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فرحت اور سرور کا سامان ہے، اسی میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں، اسی میں ہمیں بتایا گیا کہ ہم دنیا کی زندگی میں کیسے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزاریں. اسی میں ہمارے لیے شفا ہے اور اسی میں ہمارے دلوں کا اطمینان اور سکون ہے. میں اکثر اپنے شاگردوں اور جو ہمارے متعلقین ہیں مریدین، میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کا مرض ہے تو وہ قرآن کو پڑھے، پڑھنے کے علاوہ وہ اس کو زبانی یاد کرے. میرا دعویٰ ہے کہ اگر اس پہ آپ عمل کریں تو 1 مہینے کے اندر آپ کی ڈپریشن کی مرض جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. قرآن جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی ہر چیز کا علاج رکھا ہے. اب دیکھیں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق بن جائے تو آپ کی زندگی جنت بن جائے گی دنیا میں بھی. جو لطف، جو راحت اور جو مسرت قرآن کی تلاوت میں جب آپ غور و فکر کریں، تدبر کریں، وہ ہوتی ہے. آپ دیکھیں قرآن کی مجلس میں بیٹھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے. قرآن کے لیے غور و فکر کرنا کہ اس کا پیغام دوسرے لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے، یہ بھی عبادت ہے. چونکہ اس میں آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں اور برائی کے کاموں میں تعاون جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں. اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. اگر کوئی برائی دیکھے تو اس کو ہاتھ کے ذریعے تبدیل کرے، اگر اس کی طاقت نہیں تو زبان کے ذریعے بات کرے، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو پھر دل میں کم از کم برا محسوس کرے، جو ایمان کی کمزور ترین علامت ہے. اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور عجیب ایسی بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے دین کے نام پر ایک دبا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے علماء سو جو ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائیں. اب دیکھیں کہ یہ دین کا علم جو ہے یہ رب کائنات نے ہمیں امانت دیا کے طور پر دیا ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم صحیح جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے اسی طرح لوگوں کو بیان کریں. یہود و نصارہ بھی اسی لیے تباہ و برباد ہوئے کہ وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کرتے تھے، ان کے معنی کو تبدیل کرتے تھے، ان کو اپنے ہاتھوں سے لکھ کے اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے. تو آج اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے امت مسلمہ کا رویہ قرآن کے ساتھ. تو اس لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، تدبر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے حال پر رحم و کرم فرمائیں. اب دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں فرمایا گیا کہ والعادیات ضبحا، میدان جہاد میں تیز گھوڑے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپتے ہیں. فالموریات قدحا، پھر جو پتھروں پر سم مار کر چنگاریاں نکالتے ہیں. فالمغیرات صبحا، اور پھر جو صبح ہوتے دشمن پر اچانک حملہ کر ڈالتے ہیں. فاثرن بہ نقعا، پھر وہ اس حملے کی جگہ سے گرد و غبار کو اڑاتے ہیں. فوسطن بہ جمعا، پھر وہ اسی وقت دشمن کے لشکر کے اندر گھس جاتے ہیں. ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یقیناً وہ اس ناشکری پر خود گواہ ہے، اس کے اعمال گواہ ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت
فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا اسے معلوم نہیں کہ جب مردے اٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں، وحصل ما فی الصدور، اور راز ظاہر کر دیے جائیں گے جو سینوں میں ہیں، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن ان کے اعمال سے خوب خبردار جو ہے ہوگا۔ یہاں اس سورہ مبارکہ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل سے اگلی سورہ القاریہ سے آگے کی صورتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ اب آخری یعنی لحظات میں ہیں ہم، ہماری آج الحمدللہ 100 صورتیں مکمل ہو گئی ہیں، تو اب پیچھے جو ہیں ہماری 14 صورتیں اللہ کے فضل و کرم اور اس کے احسان اور عقائد و جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے باقی رہ گئی ہیں۔ اس نعمت پر ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت کم ہے، چونکہ یعنی اس سفر میں بڑا صبر تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، وقت دینا پڑتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس پر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے جس صبر کا مظاہرہ کیا، اور خاص کر جو لوگ یعنی لگاتار پورے اس رمضان سے لے کر ہمارے ساتھ ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدلے، آپ کے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے، اور آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آپ کی اولادوں کو نیک بنائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا خادم بنائے، اور قیامت میں آپ کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور آپ کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النہار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پلیز اس ویڈیو کو دوسروں کو شیئر کریں اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ یہ تمام اب تقریباً ہم 29واں پارہ تقریباً یوٹیوب پہ جیسے جیسے ساتھ ساتھ یہ ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ چند دنوں میں جب ہمارا سارا قرآن مکمل ہو جائے گا تو پورا قرآن آپ کو یوٹیوب پہ، یعنی اب تقریباً 29 پارے پورے موجود ہیں اور 30ویں پارے کی کچھ صورتیں بھی موجود ہیں، تو اس طرح الحمدللہ آپ کسی بھی وقت میں یہ یعنی اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ ایک اچھا ہمارے پاس میٹیریل قرآن کا ہو جائے گا کہ جب بھی ہم اس کی طرف رجوع کرنا چاہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری اس صحیح کو قبول فرمائے، اور جو ہماری اگر غلطی کوتاہی کوئی چیز ایسی رہ گئی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ کل پھر اسی مجلس میں انشاءاللہ ہماری ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔